السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم لوط جو ایسی بدکاری کے مرتکب ہوئے جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ قوم لوط نے کون سی ایسی بدکاری کی تھی جس کے بدلے اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: لوط بن حاران بن تارخ وہی مشہور آزر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور حاران اور ناحور آپس میں بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مسکن شہر صدوم تھا۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے، اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہگیروں کو لوٹ لیتے تھے، مجلسوں میں شرعام برا کام کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے بلکہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار و عمل والے لوگ تھے، اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال میں بھی نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے۔ صدوم شہر اور آس پاس کے علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے۔ کھیتیاں، اناج اور باغات بکثرت پائے جاتے تھے۔ آس پاس کے لوگ وہاں سے اناج لینے کے لیے اور پھل لینے کے لیے آیا کرتے تھے، جو شہر صدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھا۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک مجلس لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں ابلیس لعین ایک اجنبی بزرگ کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو کہا کہ میں تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ ان لوگوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ تو تب سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ بتائیے، تو اس نے کہا کہ میں کل آپ لوگوں کو آ کے بتاؤں گا۔ تو دوسرے دن ابلیس لعین ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ آپ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے فعل بد کرو، اور جو بھی آپ لوگوں کے ہاں آ کے ٹھہرے بار سے آئے اس کے ساتھ فعل بد کرو تو آپ ان لوگوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور رفتہ رفتہ یہ ان کی عادت بن گئی کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے فعل بد کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ روزمرہ زندگی کے معاملات میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا۔ لیکن ان کاموں سے رکنا تو کجا، بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے، اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو۔ چنانچہ سورہ شعراء میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے،
تو میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہاں والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتی ہو اور تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوط کو یاد رکھو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے اس جہاں والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تم کیوں لذت کے ارادے سے لونڈوں اور نوعمر لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد و نصرت فرما۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کی بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو انہوں نے آپ کی دعوت و آواز و نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے انہیں روکا گیا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق و ٹھٹھا کیا، اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا انہوں نے خود مطالبہ کر دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہا کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہا کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ چنانچہ قوم لوط پر حجت قائم کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں نے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل اختیار کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ وہ تینوں حضرات سورج ڈوبنے کے وقت
مہمانوں کے انداز میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں ان کو مہمانوں کے طور پر اپنے پاس نہ ٹھہراؤں گا تو مجبوراً یہ کسی اور کے پاس جا کر قیام کریں گے اور وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے واقع میں حقیقتاً ان کو انسان ہی خیال کیا اور اسی وجہ سے ان کے لیے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑھے کہ یہ سخت مصیبت اور مشکل کا دن ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور قتادہ اور مجاہد اور محمد بن اسحاق ان سے مروی ہے کہ یہ دن لوط علیہ السلام پر کٹھن اور مشکل دن تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان کے مہمانوں کو نقصان پہنچائیں گے جیسے وہ اوروں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اور قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ آپ کسی مہمان کو اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے۔ حضرت قتادہ نے بیان کیا ہے کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے وقت اس وقت آئے جب وہ زمین میں کام کاج کر رہے تھے اور فرشتے میزبانی کی استدعا کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام ان سے بہت شرمائے اور ان کے آگے آگے چل پڑے اور ان سے کنایوں و اشاروں میں انداز گفتگو شروع کر دی کہ شاید وہ کسی طرح کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر ان لوگوں سے زیادہ برے اور گندے لوگ اور کہیں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر یہی بات ان سے کہی، حتیٰ کہ 4 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ اس بستی کے لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے چل کر دوپہر کے وقت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے۔ جب صدوم شہر میں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام ریسا اور چھوٹی کا نام زغرتا تھا۔ فرشتوں نے اس بچی سے پوچھا کہ اے لڑکی، ادھر کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں تمہارے پاس واپس آ کر بتاتی ہوں۔ وہ اپنی قوم سے ان پر ڈری اور اپنے باپ کے پاس آ کر کہا کہ ابا جی، شہر کے باہر چند نوجوان ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھے، کہیں آپ کی قوم ان کو پکڑ کر ذلیل نہ کرے، کیونکہ قوم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ تم کوئی مہمان اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، مہمانوں کا انتظام ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اس بات کا آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ ان کی بیوی باہر گئی اور قوم کے لوگوں کو بتایا کہ لوط کے گھر کچھ لوگ آئے ہیں اور ان سے زیادہ حسین و خوبصورت چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو ان کی قوم بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اپنی اپنی بیویوں کے پاس جانے کی ہدایت کی جو شرعی لحاظ سے ان کی بیٹیاں تھیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ پس تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی محبت و خواہش نہیں اور تو ہمارا ارادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، تجھے اچھی طرح علم ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کی خواہش نہیں ہے۔ عورتوں کے علاوہ ہماری غرض اور ہمارا مقصد تیرے علم ہے۔ تو ان بدبختوں نے اپنے مہربان رسول سے اتنی گندی بات کہی اور اللہ کی قدرت و سطوت سے نہ ڈرے جو دردناک سزا دینے والا ہے۔ مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام
اپنی قوم کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے، جبکہ دروازے بند تھے۔ وہ لوگ اس کو کھولنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور لوط علیہ السلام دروازے کے اندر سے ان کو واعظ و نصیحت بھی کرتے رہے اور اندر داخل ہونے سے منع بھی کرتے رہے۔ پورے اصرار اور عجز اور انکسار سے روکنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، تو لوط علیہ السلام نے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں فرمایا، کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے کا سہارا پکڑتا تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ اب فرشتے بول پڑے اور کہنے لگے، اے لوط گھبراؤ نہ، ہم یقیناً تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرے تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنے پر کے ایک کونے کے ساتھ ان پر وار کیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہا گیا کہ ان کے چہروں پر آنکھوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے واپس پلٹے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو دھمکاتے رہے اور کہنے لگے کہ اچھا کل تو آنے دو، پھر دیکھ لینا تمہارا کیا بنتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم رات کے آخر تک اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جب ان پر عذاب نازل ہو جائے تو اس کی آواز سن کر کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہ جانا۔ سہیلی فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام بوہلا تھا اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والغا تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان کے وعدہ کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور وہ صرف 2 بیٹیاں تھیں وہ لے کر نکلے تو ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا شخص نہ نکلا، اور ایک قول ہے کہ ان کی بیوی بھی ساتھ میں نکلی۔ جب لوط علیہ السلام اپنے شہر سے باہر چلے گئے اور سورج نکل آیا اور سورج چمک رہا تھا کہ اللہ کا نہ ٹالا جانے والا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور ایسی سخت سزا اتری کہ وہ روکی نہ جا سکتی تھی۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی کنکریاں لگاتار برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقے کو اس کی بنیادوں سے اکھیڑ دیا۔ ان بستیوں کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 400 افراد کی بستی تھی، اور بعض کے قول کے مطابق 4000 تھے۔ ساتھ ہی ان کے جانور وغیرہ اور آس پاس کی کھیتوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا اور آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازوں اور ان کے کتوں کا بھونکنا بھی سنا، پھر ان کو الٹا کر دیا کہ اوپر والی زمین نیچے آ گئی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نیچے گرنے والے ان کے سردار اور شرفا تھے، اور ہم نے ان پر گھنگریلے پتھر برسائے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اس پتھر نے آ کر گرنا تھا اور اسے کچلنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تیرے رب کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ اور سورۃ نجم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یعنی اسی نے ان بستیوں کو الٹا کیا
کہ اوپر والا حصہ نیچے کر کے ان کو نیچے گرا دیا۔ پھر اس بستی پر مسلسل لگاتار پتھر برسا کر اس کو ڈھک دیا، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام درج تھا جس نے آ کر اس پر گرنا تھا، خواہ وہ اپنے علاقے میں مقیم ہو یا سفر کر رہا ہو یا خوف کے مارے ڈر کر بھاگ رہا ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے قوم کے ساتھ ٹھہری رہی، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے خاوند اور 2 بیٹیوں کے ساتھ باہر نکلی، لیکن جب اس نے سخت چیخ اور بستی کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ اے میری قوم۔ اس کہنے اور پلٹ کر دیکھنے کے نتیجے میں اس پر بھی ایک پتھر آ کر گرا اور اسے کچل کر رکھ دیا، اور اس کا انجام بھی اس کی اپنی قوم جیسا ہوا، کیونکہ حقیقت میں وہ انہی کے دین و مذہب پر تھی، اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی اپنی قوم کے لیے جاسوسی کرتی تھی، جیسا کہ اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی، اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اور داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل کرنے والوں کو پہاڑ کی چوٹی سے گھرا کر پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جیسا کہ قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا گرم اور بدبودار کر دی ہے کہ نہ اب اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کی زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قابل کاشت نہیں ہے، بالکل خراب اور بیکار ہو گئی ہے۔ اس طرح اللہ نے اس بستی کو عبرت و نصیحت کے لیے نمونہ اور اپنی عظمت و قدرت کی نشانی اور اپنی مخالفت کرنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والوں اور اپنے مالک و آقا کی نافرمانی کرنے والوں سے انتقام کی مثال بنا دیا، اور اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ہلاکت و تباہی سے نجات دیتا ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ چنانچہ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی، یعنی اللہ رحمان سے بغیر دیکھے ڈرنے والے، آخرت کے عذاب کا خوف رکھنے والے، خواہش کی پیروی سے بچنے والے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے، اور قوم لوط سے مشابہت اختیار کرنے سے خوف کھانے والوں کے لیے اس میں ہم نے عبرت و نصیحت رکھ۔ چنانچہ عقل مند اور سمجھدار اور اپنے رب سے ڈرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے اور حلال و جائز بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور شیطان مردود کے پیچھے نہیں چلتا کہ کہیں اس پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے جو قوم لوط پر آیا تھا۔ قوم لوط کی بستیوں کو اللہ پاک نے سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا اور اس کے پانی کو بیکار و بے فائدہ بنا دیا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے تو اسے ڈیڈ سی یا بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یہ بحر مردار موجودہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔
ماہرین کی 10 سال کی کوشش کے بعد یہ شہر جب دریافت ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہ یہ آفت اچانک آ پڑی ہے، جبکہ وہ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو عقل رکھنے اور ایمان رکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔